بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنیں گے۔ ناظرین، 3500 سال پہلے مصر پر ایک جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے لیے ہر دن ایک عذاب کی طرح تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آتی ہے جو مصر کے گھروں اور فرعون کے ساتھیوں کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس خواب نے فرعون کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے دربار میں نجومیوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اپنا خواب بتایا۔ ان جادوگروں اور نجومیوں نے اس کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہ سن کے فرعون بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ سب نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچے ذبح کر دیے گئے، مگر جب سرداروں نے یہ دیکھا کہ غلام ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے فرعون کو سمجھایا کہ اگر غلام ختم ہو جائیں گے تو ہمارے تمام گھٹیا کام کون کرے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال قتل ہوں اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نجومیوں نے فرعون کو فوراً خبر دے دی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون یہ سن کے بدحواس ہو گیا اور اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا چپا چپا چھان مارو اور ہر بچے کو قتل کر دو۔ فرعون کے سپاہی بنی اسرائیل میں تمام گھروں میں جا کر تلاشی لے رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نومولود لڑکوں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے قریب تھا اور فرعون کے سپاہی علاقے میں چھاپے مار رہے تھے۔ اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ جب خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے واپس لے آئیں گے اور نبی بنائیں گے۔ ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر رات کے اندھیرے میں دریا کے حوالے کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں صبر عطا ہوا۔ پھر بیٹی سے کہا کہ بیٹی، نظر رکھنا کہ صندوق کہاں جاتا ہے مگر کسی کو خبر نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی اور صندوق کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے باغ کے قریب پہنچا۔ خادموں نے اسے کنارے پر کھینچا، جب کھولا تو ایک نورانی اور معصوم چہرہ جھلکنے لگا۔ سب حیران رہ گئے اور بچے کو حضرت آسیہ کے پاس لے گئے۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھی۔ انہوں نے بچے کو دیکھتے ہی دل سے لگا لیا اور فرعون سے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اہلیہ کی خوشی پر فرعون نے قتل کا ارادہ بدل دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو بھیجا۔ مریم محل تک پہنچی تو دیکھا کہ کئی عورتیں بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر ناکام رہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دوسروں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ بالآخر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کا خیر خواہی سے پرورش کرے اور اس کو دودھ پلا دے۔ اجازت ملنے پر وہ اپنی ماں کو محل لے آئیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود ملی تو فوراً دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ماں کو سکون عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو تمہارے پاس لے آئیں گے، تم صدمہ نہ کرو اور نہ ہی افسردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ہم نے اسے اس کی ماں کو واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے محل میں رہ کے پرورش کی درخواست کی مگر انہوں نے اپنے گھر والوں کا عذر پیش کیا۔ تب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی قدرت دیکھیں، جس بچے کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں معصوم قتل کروائے، وہی بچہ شاہی محل کے تحفظ میں پروان چڑھا۔ وقت گزرتا گیا۔ جوانی میں ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک انچاہا قتل ہو گیا، جس کی بعد سے وہ مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں گزارے، حتیٰ کہ مدین پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو کنویں پر مدد دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی اور 8 یا 10 سال اپنی بیٹی کے نکاح کے بدلے خدمت کی شرط رکھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا، یوں وہ مدن میں کئی سال مقیم رہے اور بکریاں چراتے رہے۔
مدت پوری ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ ان کی چھڑی اژدہا بن جاتی اور ہاتھ چمک اٹھتا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار مانگا، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہ دونوں مصر پہنچے اور فرعون کے دربار میں اعلان کیا، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے طنز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماضی کا طعنہ دیا کہ وہ اس کے محل میں پلے اور قتل کر کے بھاگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا کہ یہ سب جہالت میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور رسالت عطا کی۔ جب فرعون دلیل میں مغلوب ہوا تو سوال کیا، یا رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان سب کا رب ہے، وہ تمہارا اور میرا اور ہمارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہوا اور دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو معبود مانا تو قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں واضح نشانی لے آؤں تو؟ فرعون نے یہ چیلنج قبول کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی کہ اپنی چھڑی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، پھر ہاتھ نکالا تو نور سے چمکنے لگا۔ فرعون نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، یہ بڑا جادوگر ہے، اور حکم دیا کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگر بلائیں۔ مقابلے کا دن طے ہوا، ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگر نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ خوفناک اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور دھمکی دی کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا، لیکن جادوگر ڈٹے رہے اور کہا، جو چاہے کر لو، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یوں وہ ایمان پر شہید ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہزاروں لوگ اسلام قبول کر گئے اور فرعون کے ظلم کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال تک مصر میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمان ہی رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح ہوتے ہی فرعون نے پیچھا کیا اور اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ حکم کے مطابق جب آپ نے لاٹھی ماری تو دریا پھٹ گیا اور خشک رستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے اترے، مگر دریا دوبارہ بند ہو گیا اور سب غرق ہو گئے۔ ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا لیکن قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ناظرین، آج فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے، جو سب کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے روکے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔